اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الجنة تحت أقدام أمهاتكم صلوات بھیج دیں محمد پروردگار بحق محمد و آل محمد ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا بہترین اجر بانی مجالس کو اور ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ پروردگار تمام مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت فرمائے، خصوصاً حاضرین کے بانی مجلس کے اور میرے مرحومین کی قبلہ شاہ صادق شاہ صاحب کی پروردگار مغفرت فرمائے، ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، بیماروں کو صحت عطا فرمائے، حاضرین کے رزق میں برکت اور وسعت عنایت فرمائے، ملت میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، ہمارے آقا و مولا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بلند تر صلوات بھیج دیں۔ اس سلسلے کی یہ تیسری اور آخری مجلس ہے۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے موقع عنایت فرمایا کہ ہم جناب سیدہ کے ذکر سے اپنی روحوں کو طیب کر سکیں، اپنے حالات زندگی کا ایک جائزہ لے سکیں کہ سیرت آل محمد کیا ہے اور ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر ان کی سیرت پر ہم چلیں تو یقیناً یہی دنیا جنت ہے اور ہمارے تخلیق کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے راستے پر ہم نہ چلے تو پھر ہم نے صرف ان کا نام لیا ہے اور ان کے جو تعلیمات تھیں اس کو نہیں اپنایا۔ ہم شیعہ ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس خاندان پر ایمان رکھنے والے اپنے آپ کو ہم مومن کہتے ہیں۔ تو ایمان یا شیعہ ہونا صرف لفظی دعوے سے نہیں ہوتا، شیعہ ایک کردار کا نام ہے، اور وہ کردار یہی ہے کہ ہم سیرت اہل بیت پر چلیں، اپنی زندگیاں ان کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ 100% تو ان جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ جی ہم کوئی امیر المومنین تھوڑا ہیں، ہم کوئی ائمہ طاہرین تھوڑا ہیں، ہم کوئی خواتین کہیں فاطمہ زہرا تھوڑی ہیں، نہیں، ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں جن کو بنا کے خدا نے دراصل ان کی ذات کو بنا کے اپنے اوپر فخر کیا ہے پروردگار۔ ہم تو ان کے صدقے میں، ان کے توسل سے پیدا ہو گئے ہیں، اور یہی شام بھی میں مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ کتنا بڑا لطف الہی ہے کہ اس نے ہمیں کہیں اور پیدا نہیں کیا، کہ ایسے گھروں میں پیدا کر دیتا جو اہل بیت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس دور میں بھی لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہی نہیں کہ اہل بیت کیا ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں جیسے اور امت کے افراد تھے یہ بھی ایسے ہی تھے معاذاللہ، حالانکہ یہی مقصود کائنات ہیں، یہی اللہ کی عظیم ترین مخلوق ہیں، ان کو پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ اور یہی میں عرض کر رہا تھا کہ احسان ہے کہ ہم ان گھرانوں میں پیدا کیے گئے ہیں جو محبت اہل بیت رکھتے ہیں۔ اللہ اور سنتے رہتے ہیں آپ، یقیناً سب کا ایمان ہے کہ یہ محبت اہل بیت، یہ ولایت اہل بیت، خصوصاً امیر المومنین کی ولایت اور ان کے مولا ہونے پر ایمان رکھنا، یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کی قدر و منزلت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔
کافی شریف میں روایت ہے کہ سنی بھی ہوگی آپ نے، ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا بہت غربت ہے، بہت غریب ہوں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو روٹی نہیں ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، بہت غربت ہے۔ امام صادق ہیں علیہ السلام، امام ہے، معصوم ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو بہت بڑا دولت مند ہے۔ اس نے کہا آپ فرما رہے ہیں تو ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن جو گھر کے حالات ہیں وہ تو مجھے پتہ ہے، سوکھے ٹکڑے بھی نہیں ہیں کھانے کو۔ مولا نے فرمایا نہیں، تیرے پاس اتنی عظیم دولت ہے جس کا تجھے پتہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہوا کہ ایسی کون سی دولت ہے جو میرے پاس ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اچھا یہ بتا، تیرے دل میں ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی محبت ہے نا؟ کہا ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولت تجھے اس شرط پہ دیں کہ ایک لمحے کے لیے مولا کی محبت کو دل سے نکال دے گا؟ مولا ساری دنیا کیا ہے، یہ آخرت بھی مجھے دے دینا تو میں مولا کی محبت ایک لمحے کو بھی دینے کو تیار نہیں ہوں۔ فرمایا اب بتا، ولایت امیر المومنین کتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ اتنی بڑی پروردگار کی عطا کردہ دولت ہے، یہ مادی دولت نہیں ہے، کوئی مادی شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنی عظیم نعمت کبریٰ الہی ہے کہ اس نے ہمیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام عطا فرمائی ہے، ان کی محبت عطا فرمائی ہے۔ تو اس محبت اور ولایت کا یہی تقاضا ہے۔ دیکھیے ولایت کسے کہتے ہیں کہ خود جناب سیدہ بھی اس ولایت کے مقام پہ فائز ہے، ٹھیک ہے۔ جناب سیدہ امام نہیں ہے، نبی اور رسول نہیں ہے، چونکہ یہ عہدے اللہ تعالیٰ مردوں کو عطا فرماتا ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی ذات اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی مرحوم نے امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت خود نقل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ محدث بھی تھے، بہت کم علماء ہوتے ہیں جو محدث ہوں، انہیں مشائخ بھی کہا جاتا ہے، محدث۔ یہ ہمارے بھی مذہب میں بہت کم افراد گزرے ہیں جو فقیہ بھی ہیں، مجتہد ہیں اور محدث بھی ہیں، چند ایک ہیں۔ محدث ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے، یا مشائخ جن کو کہا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں جن کو حدیث نقل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ہر ایک کو حدیث نقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم جیسے طالب علم جو ممبر سے حدیث، یہ آپ کو حدیث بیان کرتے ہیں، اسے نقل حدیث نہیں کہا جاتا، یہ بیان ہے۔ جیسے ہم کوئی فقہی مسئلہ بتا دیتے تو وہ ہم کوئی فتویٰ تو نہیں دے سکتے نا، فتویٰ تو دینا مجتہد کا کام ہے۔ ہم فتویٰ نقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور جو حدیث آپ کو سناتے ہیں وہ بس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے۔ نقل حدیث یہ ہوتی ہے جس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اتنا مستند اور ثقہ شخص ہوتا ہے کہ ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ راوی کا ذکر نہ کریں۔ اس دور میں، اس 2022 میں بیٹھ کے کہہ دیں کہ امام صادق نے یہ فرمایا، حالانکہ اب سے لے کے امام صادق تک درمیان میں کتنے محدث اور راوی ہوں گے۔ تو جس کو اجازت ملتی ہے اس پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ غلط بیانی سے کام نہیں لیں گے۔ تو اس مقام پر خمینی بھی تھے، ان کو بھی نقل حدیث کا اجازت تھا، تو انہوں نے اپنی سند کے ساتھ یہ نقل کیا امام معصوم علیہ السلام سے کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور ظاہر ہے کہ ائمہ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ رسول خدا کا فرمان ہے، اور رسول اللہ جو ہیں وہ پروردگار سے نقل کرتے ہیں، وہی الہی کے ساتھ متصل ہیں کہ انہوں نے فرمایا اگر فاطمہ مرد ہوتی تو یا یہ نبی ہوتی یا امام ہوتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب سیدہ امامت اور نبوت اور رسالت کے ظاہری عہدے پہ فائز نہیں ہیں، مگر یہ اللہ کی ولیہ ہیں۔ ولایت مطلقہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی اسی طرح حاصل ہے جیسے امیر المومنین کو حاصل ہے۔ اللہ
یعنی ہمارے اوپر 14 معصومین کی ولایت ہے، اور سب سے اوپر اللہ کی ولایت ہے، انما ولیکم اللہ والی آیت تو سب کو یاد ہے۔ تو ولایت کچھ کہنے کا نام نہیں ہے، ابہام ڈال دیا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے عقیدے میں، لوگوں کے جو ہے نا طرز زندگی میں۔ میں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ بات واضح کر دینی بہتر ہوتا ہے، کسی کے شک و شبہ نہ رہ جائے۔ ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی ولی اللہ آپ نے کہا تو علی کو علیہ السلام کو آپ ولی مانتے ہیں ورنہ نہیں مانتے، یہ ڈالا جاتا ہے نا۔ جن لوگوں کو اصل ولایت کا پتہ نہیں ہے کہ حقیقت ولایت کیا چیز ہے۔ ولایت ہمارا عقیدہ ہے نا، لیکن یہ عقیدے سے زیادہ عمل ہے، چونکہ ولایت کا معنی ہے حکومت، حاکمیت۔ صرف محبت کا نام ولایت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے عقیدے کے لوگ نہیں ہیں، غیر شیعہ لوگ ہیں، ہمارے دیگر مسلمانوں کے جو فرقے ہیں، وہ ولایت کو فقط محبت کے معنی میں لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں علی کو تو ولی ہم بھی مانتے ہیں۔ جی علی علیہ السلام کو کون سا مسلمان ہے جو ولی نہیں مانتا؟ جتنے بھی فرق اسلامی ہیں وہ سب اس چیز کے قائل ہیں کہ ہاں علی اللہ کے ولی ہیں، کوئی مولا کی اس ولایت کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا کہ علی ولی ہیں۔ بعض اہل سنت مولا علی بھی کہہ دیتے ہیں، کہتے بھی ہیں۔ وہ بیچارے طارق جمیل نے کہہ دیا تو اس دن سے اس کا رائے ونڈ میں داخلہ ہی بند ہو گیا۔ ہاں صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ دیکھیں امیر المومنین کی ولایت کا مفہوم فقط محبت نہیں ہے، محبت ان کی یقیناً واجب ہے۔ وہ آیت مودت بھی واجب قرار دیتی ہے۔ رسول اللہ کی کتنی حدیثیں ہیں کہ من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد جو مسلمان دنیا میں آئیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مستقبل میں پیدا ہونے والے مسلمان واقعی آپ سے محبت بھی رکھتے تھے کہ نہیں، رکھتے ہوں گے یا نہیں؟ مشہور ہے۔ تو آپ نے امیر المومنین کے شانہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حبی فی حب ھذا، میری محبت اس علی کی محبت میں ہے، کہ جو میرے بعد علی سے محبت رکھتا ہوگا وہ یقیناً مجھ سے محبت رکھتا ہوگا۔ محبت امیر المومنین اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کوئی بھی صاحب عقل اس کا انکار نہیں کرتا، حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں۔ جارج آرڈک کتنا بڑا عیسائی مصنف گزرا ہے، اس نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ عدالت انسانیت کی آواز کے نام سے ترجمہ ہوا ہے۔ جی اصل وہ انگلش میں ہے کتاب، وہ میرے پاس موجود ہے، اگر کسی نے پڑھنی ہو تو میرے پاس ہے، ویسے نیٹ پہ بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی امیر المومنین سے محبت کرتا ہے، تو اس نے وہ کتاب لکھی۔ کتنے عیسائی ہیں، کتنے یہودی ہیں، کتنے جناب غیر مسلم ہیں، ہندوؤں میں ہیں، سکھوں میں ہیں، یہ سب امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں۔ کیسی کیسی شاعری امیر المومنین کے لیے خود ہندوستان میں کی گئی ہے، اور ابھی بھی کرتے ہیں۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول خدا کو نہیں مانتے، ان کی شاعری ہے، ان کی تقریریں ہیں ہندو اسکالرز کی، نیٹ پہ عام مل جاتی ہیں۔ تو وہ محبت تو کرتے ہیں، یعنی امیر المومنین کی اس ولایت کو قبول کرتے ہیں جو فقط محبت کے مفہوم میں۔ لیکن ہمارے عقیدے اور مذہب اور ایمان کے مطابق ولایت حاکمیت ہے۔ باقی مسلمانوں سے اگر ہمارا کوئی اختلاف ہے وہ اس بات پر ہے کہ رسول خدا نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ وہ کہتے ہیں جی مولا کا معنی یہی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی حاکم ہے۔ اصل مسئلہ حاکمیت کا ہے،
کہ پروردگار عالم نے اپنی حاکمیت رسول خدا کو عطا فرمائی ہے، اور بلا فصل رسول خدا کے بعد علی ابن ابی طالب کو ہمارا حاکم بنایا ہے۔ پھر امام حسن مجتبیٰ اور اس زمانے میں حضرت ولی اسرا جل اللہ تعالیٰ تو اصل ولایت جو ہے یہ حاکمیت ہے، اور حاکمیت اسی کی ہوتی ہے جس کا حکم چلے۔ اگر حکم نہ چلے یا ان کا حکم نہ مانا جائے تو پھر کون سی حاکمیت ہے؟ اور یہ حاکمیت، یہ ولایت وہ حاکمیت نہیں ہے کہ جناب وہ اب ہیں اور کل کو نہ ہوں۔ ووٹ مل گئے تو حکمرانی اور ولایت مل گئی ہے، ووٹ نہ ملے تو جناب وہ برکنار ہو گئے، معطل ہو گئے، پھر وہ اسمبلیوں میں نہ جائیں اور پھر عدالتوں میں چلے جائیں اور عدالتیں بحال کر دیں۔ نہیں، جس کو اللہ نے یہ حاکمیت دے دی تو ہمیشہ کے لیے دے دی۔ دنیا کی کوئی طاقت امیر المومنین اور ان کے فرزندان معصومین علیہم السلام کو اس حاکمیت سے برکنار نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کی عطا کردہ حاکمیت۔ تو ہم جس ولایت کو مانتے ہیں، ہمارے ایمان میں، ہمارے شیعہ عقیدے میں جو ولایت ہے وہ بمعنی حاکمیت ہے، ٹھیک ہے؟ محبت بالکل ان کی، وہ تو ایمان ہی حضرت علی کی محبت ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو بندہ مومن ہی نہیں بن سکتا ہے، ٹھیک؟ وہ آیت مودت سے یا رسول اللہ کی بہت سی حدیثوں سے امیر المومنین کی محبت مودت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن جو ولایت کا ہمارے ہاں قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے اور ہمارے عقیدے میں شامل ہے، وہ ان کی حاکمیت ہے۔ یعنی ہمارے اوپر حاکم کون ہے؟ کس کو اللہ نے ہمارا حاکم بنایا ہے؟ یہ بیچارے حکمران تو دنیاوی حکمران ہیں، ووٹ مل جائیں گے بن جائیں گے، نہیں ملیں گے تو عمران خان بن جائیں گے۔ حاکم حقیقی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دنیا اور آخرت کے لیے بنایا ہے، وہ رسول اللہ کے بعد 12 معصومین کو بنایا ہے۔ بس جب حاکمیت ہے تو ہمارے اوپر حکم ان کا چلتا ہے، ان کی حکومت کو، ان کے حکم کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے کا نام ہے عقیدہ ولایت۔ اللہ کا حکم مانتے ہیں تو وہ اللہ کی ولایت ہے بمعنی توحید۔ رسول اللہ کے حکم اور شریعت کو مانتے ہیں تو یہ رسول اللہ کی ولایت ہے بعنوان نبوت۔ اور رسول اللہ کے بعد اللہ اور رسول کے حکم سے امیر المومنین اور 11 اماموں کو جو اپنا حاکم مانتے ہیں کہ ہم نے ہر حکم ان سے لینا ہے وہی حکم خدا اور رسول، کوئی نئی شریعت نہیں ہے، وہی حکم خدا اور رسول ہے، وہی شریعت ہے، وہی قرآن کی تعلیمات ہیں، مگر رسول اللہ کے بعد کسی اور سے نہیں ہم نے لینا سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ان کے بعد ان کا خاندان ہے۔ تو یہی ولایت اور حاکمیت جناب سیدہ کو بھی حاصل ہے۔ تو جناب سیدہ نبی یا امام نہیں ہے ظاہری طور پر، مگر اللہ کی ولایت مطلقہ رکھتی ہیں۔ بی بی کی ذات پہ صلوات بھیج دیں اللہ۔ تو لہٰذا ہم نے زندگی گزارنے کے لیے ان کو حاکم مانا ہے، ان کو اللہ نے ہمارا حاکم بنایا ہے۔ وہ 12 امام ہیں اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ہے۔ تو ہماری زندگی اگر ان کے نقش قدم پر نہ چلی تو پھر کون سی ولایت کو ماننا ہے ہم نے؟ لفظوں میں انشاءاللہ یہاں کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھا گیا ہے معاشرے میں لفظوں میں بہت ذکر ہے، لیکن زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، معاف کیجئے گا، وہ اہل بیت والا طریقہ نظر نہیں آتا ہے۔ جس بی بی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، امیر المومنین یا باقی ائمہ کے راتوں کو 1000 رکعت نماز پڑھ، ٹھیک ہے، بعین ہی جناب سیدہ کا بھی یہی عالم ہے کہ جناب سیدہ بھی ساری رات عبادت میں بسر کرتی ہیں، ادھر امیر المومنین، ادھر جناب سیدہ، ان کی اولاد طیبہ، کتنا ان کا پروردگار عالم کی ذات کے ساتھ ارتباط ہے کہ کسی لمحے یہ خدا سے جدا ہوتے ہی نہیں ہیں۔
جناب سیدہ ساری رات عبادت. اب دیکھیں پھر یہی اثر اولاد پہ آتا ہے. تیسرا جو اہم ترین مقام ہے وہ خاتون کا بطور ماں ہے. ماں کا کتنا عظیم کردار ہے بچوں کی زندگی میں. یہ حدیث رسول خدا جو میں نے تبرکاً پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس میں حضور یہی فرما رہے ہیں کہ ماؤں کے قدموں میں جنت ہے، اور فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کے قدموں میں جنت کے سرداروں کی جنت ہے. اللہم یہ ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے. اس کا کیا مفہوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو عظیم جنت ہے، جنت الفردوس، وہ ماں. اچھا اس میں کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ماں جو مومنہ ہو اس کے قدموں تلے جنت ہے. امہات کا لفظ مطلق ہے بغیر کسی صفت کے. ماؤں کے مشہور ہے یہ جملہ کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں میں ہماری جنت ہے. بالکل ہے جنت. کیا مطلب کہ ماں کا قدم، ماں کے قدم سے مراد ہے ماں کا بنایا ہوا گھر کا ماحول، اس میں جنت ہے. یعنی ماں بناتی ہے گھر کے ماحول کو. باپ بھی معاون ہے لیکن ہماری زندگی میں زیادہ نقش جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے. ماں ہمارا مرکز ہے، ماں ہماری زندگی کا محور ہے. ہم ماں کے شکم میں ایک عرصہ گزار کے دنیا میں آتے ہیں. ماں اپنے دودھ سے ہماری پرورش کرتی ہے، ماں گود میں پالتی ہے. سب سے پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی آغوش ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں احادیث میں بچوں کے لیے ماں تلاش کرنا یعنی اپنے لیے زوجہ تلاش کرنے کی کس قدر روایات ہیں اور کتنی اہمیت ہے اس عنوان کی کہ بندہ بس ہر جگہ آنکھیں بند کر کے شادی نہ کر لے، چونکہ پوری ایک نسل کے دنیا میں آنے کا دار و مدار ہے. ماں کو دیکھا جائے، جس خاتون سے انسان نے شادی کرنی ہے وہ خاتون، اس کا گھرانہ، اس کا کردار، اس کا چال چلن، اس کی اپنی تربیت دیکھیں. جتنا انسان تربیت یافتہ خود ہوگا نا اتنی اچھی وہ اولاد تربیت کر کے معاشرے کو دے سکتا ہے. امام حسن اور حسین علیہم الصلاۃ والسلام، جناب زینب، یقیناً یہ معصوم ہیں، اور شہزادی زینب ام کلثوم علیہم الصلاۃ والسلام یہ امیر المومنین اور جناب سیدہ کی آغوش کی پروردہ ہیں. اور یہ بھی اگر کہا جائے کہ عصمت کسبی کے مقام پہ فائز ہیں. یہ خدا کی طرف سے ان کو عطیہ ہے، یہ اپنی جگہ پر. ہم مانتے ہیں نا، دنیا نہیں مانتی. دنیا عصمت کی قائل نہیں ہے، وہ تو نبی کریم کو بھی محدود عصمت کے ساتھ مانتے ہیں. اگر کسی کو سمجھانا ہے، دیکھیں ہر بات آپ معجزے سے نہیں سمجھا سکتے. گھبرا تو نہیں رہے میری بات؟ معجزے پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اگر تاریخ کو سمجھنا ہو، کسی کی زندگی کو سمجھنا ہے، خود انبیاء کی، نبی کریم کی زندگی کو سمجھنا ہے، تو معجزے سے ہٹ کے سمجھنا پڑے گا. رسول اللہ نے کہیں تبلیغ دین میں معجزے سے کام لیا ہو؟ اگر کام معجزے سے چلانا تھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو سب سے پہلے تھی. نبی بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، رسولوں کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. پروردگار قدرت دکھاتا، سارے انسان نیک اور متقی ہوتے اور جناب سب جنت میں داخل ہو چکے ہوتے. لیکن اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار نہیں کیا ہے، بندوں کو اختیار دیا. نبی بھیجے ہیں، ہدایت کا راستے، ہدایت کے طریقے مکمل استعمال کیے ہیں. رسول خدا نے بھی کوئی معجزہ نہیں دکھایا ہے. جی لوگوں نے مانگے جی یہ معجزہ دکھا دو، حضور نے دکھا دیا. وہ معجزہ دکھایا اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن معجزے سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا. ائمہ طاہرین بھی معجزہ دکھاتے تھے یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں امامت اور ولایت عطا فرمائی ہے، یہ منصب ہمیں خدا نے دیا ہے، مگر کسی کو اپنا شیعہ اور مومن بنانے کے لیے معجزہ نہیں دکھایا. تو اب ہم لوگوں کو اگر یہ کہیں جی امام حسن معجز نما تھے، امام حسین معجز نما تھے، اور وہ نہیں مانیں گے.
اس کے صرف ہم مانتے ہیں۔ ان کو سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ علی و فاطمہ کی تربیت دیکھیں، یہ ان کی تربیت کا اثر ہے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، امام حسین کی زندگی کے وہاں کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاذ اللہ کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ ہم اسے عصمت کہہ رہے ہیں، ہم یہ مان رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ امام ہے، معصوم ہے، اور اس گھرانے کا کوئی فرد بھی گناہوں کے معاذ اللہ نزدیک نہیں جاتا، رجس ان کے قریب نہیں آتا۔ دنیا نہیں مانتی، مگر دنیا یہ مانتی ہے کہ ہاں ان کی زندگیاں بے عیب ہیں۔ کیوں بے عیب ہیں؟ وہ یہی کہیں گے کہ گھرانے کی تربیت ایسی تھی کہ جس آغوش میں پلے ہیں یہ، وہ یا رسول اللہ کی گود ہے، یا امیر المومنین کی گود ہے، یا جناب فاطمہ زہرا علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش ہے۔ بلند آواز سے یہ تو ان کی زندگی ہے۔ ہماری زندگی میں ماں کا کتنا بڑا اثر ہے، اور ہمارے اوپر ماں کا کتنا بڑا حق ہے کہ کسی نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ نہیں سنیں، غور سے سنیں، جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، اور ہم جیسے جو محروم ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان مرحومات کے درجات کو بلند فرمائے۔ لیکن پھر بھی ان کے حق ختم نہیں ہوتے، وہ زندہ ہیں تب بھی ان کا حق ہے ہمارے اوپر، اور وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر یقین جانیے پھر ان کا حق اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ اس کے بعد میرے اوپر کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا۔ پھر کس کا حق ہے؟ اب چوتھے مقام پہ فرمایا تمہارے باپ کا۔ دیکھیے ماں کا کتنا بڑا اثر ہے اور کتنا بڑا حق ہے ہمارے اوپر، کہ حضور 3 بار فرما رہے ہیں کہ تمہاری ماں کا تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت کا جو مرکز اور معدن ہے وہ ماں ہے۔ پہلا مدرسہ، پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ ماں کی آغوش ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی عظیم ماں ہوگی اتنی عظیم اولاد ہوگی۔ تو آپ دنیا کو یہ کہیں کہ اب اندازہ لگاؤ فاطمہ زہرا سے زیادہ عظیم کون ہو سکتا ہے نہیں؟ جو رسول خدا فرمائے کہ میری بیٹی فاطمہ مریم کی بھی سردار ہے، یعنی جناب مریم کو اللہ نے کہا استفا کے وطہرا کے وصطفا کے، 2 دفعہ اللہ نے کہا تیرا انتخاب کیا ہے مریم میں نے، ایک دفعہ انفرادی طور پر خود جناب مریم کی ذات کا انتخاب ہے، طہرا کے تجھے پاک بنایا ہے، پھر کہا استفا کے یہ دوسرا چناؤ جو ہے یہ جناب عیسیٰ کی ماں ہونے کے لیے ہے، یعنی ذاتی طور پہ بھی اللہ نے چنا اور جناب عیسیٰ کی ماں بنانے کے لیے بھی چنا، یعنی کتنا بڑا انتخاب ہے اللہ کا جناب مریم، اور اس کو اپنے زمانے کی بطول بھی بنایا، رات میں عرض کر چکا ہوں معصومہ بی بی تھی اپنے زمانے، لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ مریم کی بھی سردار ہے، جو اللہ کے اور ظاہر ہے یہ سرداری بھی اللہ کی چنی ہوئی ہے، حضور تو وحی کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، جو خدا کی 2 مرتبہ چنی ہوئی اور طاہرہ بی بی بنائی ہوئی کی بھی سردار ہو، وہ خدا کے کتنا قریب ہوگی۔ اب وہ بی بی مقدرہ اعظم اور کائنات کی سب سے عظیم بی بی جب بچوں کی تربیت کریں گی تو وہ بچے بھی کائنات کے افضل ترین ہوں گے، پھر وہ حسن اور حسین ہی ہوں گے، پھر وہ اس لائق ہوں گے کہ رسول خدا ان کو اٹھا کے اپنے کندھوں پر بٹھا لے، پھر وہ ان کا حق بنتا ہوگا کہ پھر رسول خدا حالت سجدہ میں ہوں اور حسن و حسین آ کے سوار ہو جائیں، اور اللہ کا حکم آیا ہے میرے حبیب نماز میری ہے اور یہ بچے بھی میرے چنے ہوئے امام بنائے ہوئے ہیں، جب تک یہ خود نہ اتر جائیں تو انہیں سر نہیں اٹھانا۔ اللہ اب دیکھیں جناب سیدہ ساری رات عبادت کر رہی،
امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری رات میری والدہ عبادت میں ہوتی تھی اور بعض دفعہ ایک ہی سجدے میں ساری رات گزار دیتی تھی، اور کہتے ہیں میں نے سنا کہ دعائیں کر رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں، دعائیں کر رہی ہیں، سب لوگوں کے نام لے لے کے دعائیں کر رہی ہیں۔ صبح کے قریب میں نے کہا، اب یقیناً امام حسن مجتبی فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں ہی بی بی کی شہادت ہو گئی ہے، شہزادے امام کے لیے لفظ بچپن استعمال نہیں کیا جاتا، یہ امام ہی ہے، یہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی امام ہے، لیکن بہرحال وہ لفظی طور پہ تو کہنا پڑتا ہے، چھوٹی عمر تھی۔ فرماتے ہیں میں نے ساری رات سنا کہ میری ماں قنوت میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے آپ نماز وتر میں اٹھاتے ہیں تہجد کی، اور لوگوں کے نام لے لے کے دعا کر رہی ہیں۔ تو میں نے جب وہ بی بی فارغ ہوئیں یعنی صبح کے قریب، تو میں نے عرض کیا کہ مادر گرامی آپ نے لوگوں کے نام لے کے دعا کی ہے، ہم میں سے کسی کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے یہ وہ تو امام ہے، جانتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں ہماری تربیت کے لیے۔ تو کہتے ہیں میری ماں نے مجھے کہا بیٹا الجار ثم الدار، پہلے ہمسایوں کو یاد کرو پھر گھر والوں کو یاد کرو۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی تربیت ہے، یہ دراصل ہمارے لیے تربیت ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں امام حسن مجتبی تو امام ہیں، ان کا تو وہی علم ہے جو امیر المومنین اور جناب سیدہ کا علم ہے۔ یہ باتیں ہمارے تک منتقل کرنے کے لیے دہرائی جاتی ہیں کہ انسان اپنے ہمسایوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو یاد رکھے۔ اور یہ بھی میں آپ کے لیے عرض کروں، اور یقیناً ہمارے لیے خوشی کا اور یہ ہمارے حوصلے کا باعث بنتا ہے کہ جب ایسی روایات پڑھتے ہیں کہ جناب سیدہ قیامت تک پیدا ہونے والے اپنے شیعوں کے نام لے کے ان کے حق میں دعا کرتی تھی۔ اللہ اور جناب سیدہ کی وصیت میں سے ہے کہ یا علی میرے شیعوں کو کہنا۔ اب دیکھیں یہ میرے شیعوں کو کہنا صرف اسی سال کے یا اسی صدی کے لوگوں کی بات نہیں ہے، میرے شیعوں کو، بی بی کے شیعہ تو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ امیر المومنین کو وصیت ہے، پھر یہ امام حسن کے ذریعے جائے گی، پھر امام حسین کے ذریعے، اور آج فرض کریں کہ امام زمان ہمیں بتا رہے ہیں۔ فرماتی ہے میرے شیعوں سے کہنا کہ میں تمہیں کبھی نہیں بھولی، تم بھی مجھے نہ بھولنا۔ یہ وصیت آ گئی، ہمارے لیے حکم آ گیا ہے کہ ہم کچھ چاہے بھول جائیں مگر بی بی کو نہ بھولیں، اس لیے کہ وہ پوری امت کی ماں ہے، یعنی وہ صرف ام السادات ہی نہیں ہے، وہ اللہ نے جیسے امیر المومنین کو امت کا باپ بنایا ہے کہ سرکار نے کہا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو بعین ہی فاطمہ زہرا علیہ السلام ہماری ماں ہے، سب کی پوری امت یعنی سارے مومنین کی ماں ہے۔ تو یہ تربیت ہے، اور اس گھر میں کیسی تربیت ہو رہی ہے کہ صرف اپنے بچوں کی نہیں، فضہ کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ دیکھیے وہ امام ہے، وہ اپنی جگہ پر ہیں، شہزادی زینب علیہ السلام وہ ثانی زہرا ہیں، بی بی ام کلثوم بھی ثانی زہرا ہیں، ان کی تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کنیز کی کیسے تربیت کر دی ہے کہ وہ کنیز ان کی ہے مگر ہمارے لیے تو بہت باعث عزت ہے۔ اور آپ جانتے بھی ہیں کہ جناب سیدہ گھر کا سارا کام کرتی تھیں، اب ماشاءاللہ بیٹیاں گھر کے کام نہیں کرتی، یعنی بیٹیوں کو عادت ہی نہیں ڈالی جاتی ہیں کنیزان سیدہ صلوات اللہ علیہ۔ ہر شیعہ بچی، ہر مومنہ بچی وہ جناب زہرا کی کنیز ہے۔ جناب سیدہ کے بارے میں آپ نے سنا چکی بھی پیس رہی ہیں، بچوں کے کھانے بھی بنا رہی ہیں، بچوں کے کپڑے بھی دھو رہی ہیں، گھر کی صفائی بھی ہو رہی ہے، امیر المومنین کی خدمت بھی ہو رہی ہے، دین کی خدمت بھی ہو رہی ہے، رسول خدا، سارے کام جناب سیدہ کر رہی ہیں، گھر کے اندر کے جتنے کام تھے چکی چلا رہی ہیں۔ اب تو بچیوں کو چکی کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ گھروں میں چکیاں کیسے ہوتے، ہاتھوں پہ چھالے پڑ جاتے، اور گھر بھی صاف کرنا ہے، کھانا بھی پکانا، سارے کام کرنا۔
تو امیر المومنین نے ایک دفعہ کہا کہ سرکار دو عالم کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، تم بھی کوئی کنیز لے آؤ. مشہور واقعہ سنا ہو. لیکن اب دیکھیں سیدہ علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے سارے کام کرتی ہیں، اور اب ماشاءاللہ تربیت ایسی ہوتی ہے کہ بیٹیوں سے کہا جاتا ہے دیکھو تم گھر کی مالکن بن کے جا رہی ہو، نوکرانی بن کے نہیں جا رہی، خبردار کوئی کام نہیں کرنا. یہ جناب سیدہ کی سیرت کے خلاف ہے. لڑکی جہاں شادی ہو کے جا رہی ہے اصل اس کا وہ گھر ہے، وہ اس کا گھر ہے. تربیت یہ ہونی چاہیے بیٹی وہ تیرا گھر ہوگا، تو نے اس گھر کو بنانا ہے، نہ کہ تیری نوکرانیوں نے بنانا ہے. جناب سیدہ نے اپنے گھر کو کیسا بنایا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کل بھی، پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ معصوم فرماتے ہیں علی و فاطمہ کے گھر کی چھت عرش رحمان ہے. تو اللہ کا عرش کوئی ایسا تھوڑی مادی تھوڑی بنا ہوا ہے، روحانی طور پر ہے. یعنی یہ گھر اتنا عظمتوں میں بلند گھرانہ ہے کہ اس سے اعلیٰ و ارفع اور کوئی گھر نہیں ہے. یہ اتنا بلند ہے جہاں جبرائیل بھی نہیں جا سکتا ہے، مقام او ادنا ہے. لیکن اب تربیت کیا ہوتی ہے، تم کوئی نوکرانی ہو، ماں باپ کو ذرا پتہ چل جائے. بچی اپنے گھر میں ماں باپ کے گھر میں چاہے سارے کام کرتی ہو، شوہر کے گھر میں جا کے وہ کام جو ہے نا وہ مشکل لگتے ہیں کہ ہم کوئی غلام بن کے آئیں، کنیزیں بن کے آئیں، نوکرانیاں بن کے آئیں. نہیں بھائی، آپ گھر کی مالکہ بن کے آئی ہیں. جو کائنات کی مالکہ ہیں وہ گھر کے سارے کام کرتی ہیں، اور ہماری اس دنیا میں ویلیو ہی کچھ نہیں ہے. تو ہم جو ہے نا وہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے. بیٹیوں کی تربیت ایسی کرنی چاہیے. دیکھیں جب امیر المومنین کو یہ نکاح ہوا ہے اور رخصت کیا جناب سیدہ کو سرکار دو عالم نے، تو کیا وصیت کی، کیا نصیحت کی کہ بیٹی علی سے کبھی کوئی شے نہ مانگنا، علی سے کبھی کوئی مطالبہ نہ کرنا. نہیں، اور بی بی نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا. ہمارے معاشرے میں فرمائشیں ختم نہیں ہوتی ہے نا جی، فرمائشیں ختم نہیں. اور بی بی نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا امیر المومنین سے، حتیٰ کہ آخری جب ایام تھے تو امیر المومنین نے کہا بی بی آپ نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، آپ کچھ مانگیں مجھ سے. فرمایا نہیں. رخصتی کے وقت بابا نے فرمایا تھا کہ علی سے کبھی کچھ نہ مانگنا، ساری آخرت علی کے لیے ہے، دنیا میرے بھائی کے لیے نہیں بنی. جانتے ہیں آپ، جب مولا نے بہت اصرار کیا تو کہا اچھا پھر میرا انار کھانے کو دی ہو رہا ہے، انار چاہیے. وہ انار کا موسم ہی نہیں تھا. پہلی بار جناب سیدہ نے انار مانگا ہے. قبلہ صاحب مرحوم بھی پڑھا کرتے تھے یہ واقعہ. شمون یہودی وہاں اناروں کا امپورٹر تھا. آپ نے کبھی، موسم تو ہے نہیں، ہو سکتا اس کے گھر میں ہو، وہ گیا، امیر المومنین تشریف لے گئے اس کے شمون کے گھر. تو وہ بڑا خوش ہوا کہ امیر المومنین میرے دروازے پہ آئے ہیں، جانشین پیغمبر. ہم کہہ رہے ہیں نا وہ تو یہودی ہے لیکن وہ مانتا علی کو تھا کہ یا علی کیسے آنا ہوا. آپ نے فرمایا کہ ایک انار چاہیے مجھے. ان کا انار تو ختم ہو گئے، سارے انار میں بیچ چکا ہوں، کوئی انار نہیں ہے. یہ اگلا جملہ قبلہ مرحوم یار شاہ صاحب مرحوم علی اللہ مقامہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اندر سے اس کی زوجہ نے آواز دی شمون جنت چل کے تیرے پاس آئی ہے، جنت چل کے تیرے دروازے پہ آئی ہے، انکار نہ کر، میں نے اپنے لیے ایک انار بچا کے رکھا تھا. یہ انار دے علی ابن ابی طالب کو. مولا نے انار لیا، جو اس کی قیمت بنی ہوگی، دی یا نہیں دی وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو انار لے کے آئے. یعنی آگے کیا ہوا، راستے میں کہیں ایک بیمار پڑا ہے، کراہ رہا ہے درد سے، تکلیف سے. میں اور آپ ہوتے گزر جاتے ہیں، مگر علی وہ ہیں کہ وہاں، یہی تو علی ہے، انہی چیزوں سے تو علی علی ہیں. وہ گزرے نہیں، وہاں گئے، اس کا حال پوچھا، اس کا مزاج پرسی کی، کہا حالت بہت خراب ہے.
یہاں مولا فرما رہے کسی چیز کو جی چاہ رہا ہو، اس نے کہا انار کو جی چاہ رہا ہے۔ اللہ، اگر انار مل جائے تو میری طبیعت سنبھل سکتی ہے۔ اور ساری زندگی میں بی بی نے ایک انار مانگا ہے، اور وہ بھی مولا کی اپنی یعنی ان کی خواہش اور اصرار پہ۔ اب مولا نے آدھا انار اس کو توڑ کے کہ چلو آدھا انار فاطمہ کو دے دوں گا، آدھا انار اس غریب کو کیسے چھوڑ کے جاؤں۔ انہوں نے انار کھا لیا، کھلایا مولا نے اپنے دستے مبارک سے، پوچھا اب کہا آدھا اور مل جاتا ہے نا تو پھر میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دیکھ خدا کس طرح آزمائش کرتا ہے۔ امیر المومنین نے سوچا کہ وہ تو فاطمہ ہے، فاطمہ ہی تو علی کو پہچانتی ہے، وہ تو مجھے پہچانتی ہے نا، وہ تو فاطمہ ہے، میں اس بندے خدا کو کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں۔ آپ نے وہ آدھا حصہ بھی اس کو کھلا دیا، کہا اب میری طبیعت بالکل حشاش بشاش ٹھیک ہو گئی۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے اب تم اٹھ کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہو گئے۔ اور مولا وہاں سے چلے اور اپنے در دولت پہ تشریف لائے، اور ظاہر وہ دروازہ جیسے ہوتے تھے پرانے زمانے کے، جی وہاں سے دیکھا کہ سرکار سیدہ کائنات تشریف فرمائے اور ان کے سامنے اناروں کی ایک ٹوکری پڑی ہوئی ہے۔ امیر علیہ السلام جب اندر آئے تو بی بی نے فرمایا یا علی یہ اتنے میٹھے انار جبکہ موسم بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے آپ نے بھیج دیے؟ لانے والے نے کہا بی بی یہ علی نے انار بھیجے ہیں۔ اللہ دیکھیے اس علی نے جو اللہ کے ایک بندے کی خدمت کی ہے، تو اس علی نے فاطمہ زہرا کے لیے ایک نہیں پوری ٹوکری اناروں کی بھیج دی ہے۔ اللہ یہ معاملات اور ہیں، یہ معاملات اور ہیں، یہ انہی کے معاملات ہیں، مگر ہمارے لیے بھی تو اس میں کوئی نہ کوئی درس ہے نا، کہ بندگان خدا کو نہ بھول جائیں۔ انبیاء ائمہ علیہم السلام کے دو ہی کام تھے، خدا کی عبادت کرنا اور بندگان خدا کی خدمت کرنا۔ جی کس طریقے سے بی بی نے اس کے علاوہ کوئی فرمائش نہیں کی۔ اور اب جناب کہیں جی بچیوں سے تمہارا شوہر نہیں ہے، یہ چیز اس کو کہو، یہ چیز اس کو کہو، یہ چیز اس کو کہو۔ اب بتائیں گھر کیسے جنت بن جائے؟ جی وہ رسول خدا نے فرمایا بیٹی دنیا علی کے لیے نہیں بنی، آخرت ساری علی کی ہے، جنت اور جہنم علی کے ذمے ہے تقسیم کرنا۔ آخرت کی ہر نعمت علی ابن ابی طالب کے لیے، بلکہ علی کی وجہ سے بنی ہے۔ بی بی نے کوئی شے ہی نہیں مانگی، تو بتائیں کتنا پرسکون ماحول رہے گا گھر کا، اور بچے بھی کتنے مطمئن رہیں گے۔ دیکھیے بچوں کو ہم خود خراب کرتے ہیں، بچوں کو ہم خود خراب کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہوگا نہیں، لیکن میں نے ایک دو جگہ پہ دیکھا ہے، بچہ سکول جا رہا ہے نا، چھوٹا بچہ کے جی میں ہے یا پریپ میں ہے، نرسری میں جا رہا ہے سکول، اچھا باپ یا دادا کوئی بھی محبت میں بیٹا ادھر آنا، ہاں جی 10 روپے نکال کے جیب سے دے دیں، بس یہ بچہ خراب کر دیا ہے، یہ بچہ خراب کر دیا گیا۔ وہ 10 روپے نہیں لے گا کل کو، وہ زیادہ مانگے گا، ہے جی اس نے مانگے بھی نہیں تھے۔ عادت تبھی پڑتی ہے نا، عادت ہم ڈالتے ہیں شروع سے۔ دیکھیں اصل عدم ہوتی ہے، قبلہ صاحب بیٹھے جانتے ہیں، اصول فقہ میں پڑھتے ہیں اصل عدم، یعنی شروع میں کچھ نہیں تھا نا تو اب بھی کچھ نہیں ہے۔ جب بچہ خوشی خوشی سکول جا رہا ہے تو بھائی جانے دو اسے، نہیں محبت میں آئے، نہیں وہاں اور بچے بھی شاپنگ کر رہے ہوں گے، کوئی ٹک شاپ ہوگی سکول میں، کوئی ہوگا اس سے ٹافی لے گا بسکٹ لے گا، میرا بچہ منہ دیکھے گا۔ بھئی بچہ منہ کیوں دیکھے؟ اس کی عادت ڈالو کہ جو دینا ہے کھانے پینے کی چیز گھر سے دے دو، ہاں جی وہ پیسے دیں گے، آج 10 روپے لے گا کل کو 15 روپے لے گا۔ ایک جگہ ہم گئے ہوئے تھے، سچی بات بتا رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، وہ بچوں کو ان کے دادا نے نا حسب دستور 10-20 روپے نکال کے دیے، کہا نہیں دادا اب 10 میں نہیں کلتا کہاں، اب 100 روپے لیں گے، اور کل کو 500 مانگے گا، پھر 1000 ہوگا، پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات جائے گی۔ تو بچہ اب کس لالچ میں سکول جانا ہے کہ پیسہ ملتا ہے،
بس یہیں سے کام خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. کوئی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی دولت دے مومنین کرام کو، مگر آئمہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بچوں کی تربیت یوں کرو جیسے ہم غریب ترین ہیں، تو بچہ صحیح ہوگا. بچے ناراض نہ ہو جائیں جو بیٹھے ہیں بھائی کہ یہ تو ہمارا جیب خرچی بند کرانا چاہتا ہے. نہیں، یہ تربیت کی باتیں ہیں. سارے ماشاءاللہ سمجھدار بچے بیٹھے، اور بچے جن کو ملتا بھی ہو وہ اس کو بچانے کی عادت ڈالیں تاکہ نیکی کے کاموں میں خرچ کر سکیں انہیں. اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی تو کنیز فضہ وہ ہیں جو جنت سے میوے منگوا لیتی ہیں، جنت کے رزق منگوا لیتی ہیں. یہ گھرانہ تو صرف اعلان اسلام کے بعد ہی نہیں، یہاں تو پہلے بھی یہ عالم ہے. جب امیر المومنین خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہے تو جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد جب باہر آئیں تو کیا کہا تھا؟ آکلنی اللہ من ثمار الجنت و ارزاقہا، اللہ نے مجھے جنت کے پھل اور جنت کے رزق کھلائے ہیں. اسلام کی دعوت تو 10-11 سال کے بعد آئی ہے. تو یہ گھرانہ تو شروع سے اللہ کا انتخاب کرتا گھرانہ ہے. یہ تو چاہتے تو تینوں ٹائم کھانے جنت سے آتے، مگر نہیں، مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، بھوک ہے. سورہ دہر کا شان نزول بھی آپ جانتے ہیں. 3 دن روزے رکھے ہیں منت کے، اور تینوں دن کھانے کے افطار کے ٹائم پر مانگنے والے آ جاتے ہیں. اب یہ ہے گھرانے کی تربیت. مولا بھی دے رہے ہیں، فاطمہ زہرا بھی دے رہی ہیں، امام حسن بھی دے رہے ہیں، امام حسین بھی دے رہے ہیں. مانگی اس فقیر نے 1 روٹی ہے، مگر یہ 4 ہستیاں دے رہی ہیں، اور عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ان کی کنیز فضہ بھی اپنا کھانا دے رہی ہے. یہ تربیت ہے اس گھرانے کی. سارا گھر کا کام جناب سیدہ خود کر رہی ہیں، اور بچے دیکھ رہے ہیں. مشقت ہے، مشکلات ہیں، بھوک ہے، فاقہ کشی ہے. اسی حالات میں بچے پرورش پا رہے ہیں. کوئی دن سال کا ایسا نہیں ہے جس دن یہ روزے نہ رکھتے ہوں سوائے عیدین کے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ایک غلام ہے، وہ کہتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کہ سوائے عید کے 2 دنوں کے میں نے کبھی امام زین العابدین کے لیے کھانا نہیں آگے رکھا اور کبھی ان کے سونے کے لیے بستر نہیں بچھایا. یعنی ہر رات عبادت میں اور ہر دن روزے میں گزر رہا ہے. یہی حال شروع سے چلا آ رہا ہے. یہ ہے تربیت خاندان کی. اس مشکل میں جو تربیت دی ہے نا بچوں کی، تو دیکھ لیں آپ 3 دن 4 دن یہ عام حالات تھے کہ کھانے کے بغیر ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ اکثر علی و فاطمہ کے گھر سے ہم نے دھواں اٹھتے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. مشکلات میں یوں ان کی تربیت ہوئی ہے کہ پھر چاہے کربلا کے 3 دن کے فاقے ہیں یا اور مشکلات ہیں، کبھی جبین پر شکن نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے. تو جناب رسالت میں آپ کی خدمت میں بی بی گئیں، مولا نے بتایا کنیزیں آئی ہیں، 1 کنیز تم بھی لے لو اپنے لیے. بات تو یہاں سے چلی تھی. اب آئی ہیں بی بی، اور والد محترم ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، ماں اور اپنے باپ اور بیٹی میں اتنی محبت ہے کہ دنیا میں کسی کی ایسی محبت ہو ہی نہیں سکتی. مگر جناب سیدہ نے کچھ کہا نہیں ہے. کچھ دیر بیٹھی رہیں اور چلنے لگیں تو رسالت مآب ظاہر ہے باپ ہے، نبی ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. کہا بیٹی لگتا ہے تم کچھ کہنا چاہ رہی تھی، کچھ کہا نہیں. کچھ کہنا چاہتی ہو، کہو کیا بات ہے؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہے. کہا نہیں کچھ ہے بیٹ فاطمہ بتاؤ. کہا میں نے سنا ہے کہ کنیزیں آئی ہیں تو میں ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تھک جاتی ہوں. کوئی کنیز اگر مل جاتی تو چلو میرے ساتھ کام کراتے. سرکار نے فرمایا اس سے بہتر نہ دے دوں؟ دیکھیں کیا تحفہ دیا ہے. اس سے بہتر دے دیتا ہوں. یا رسول اللہ اس سے بہتر مل جائے اور کیا چاہیے. کہا بیٹی اللہ کا ذکر ہے،
34 دفعہ اللہ اکبر کہو، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ 100 دفعہ اللہ کا نام ہو جائے گا، تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اور فرمایا صرف تمہاری نہیں، تمہارے چاہنے اور ماننے والے ہر مومن کی مشکل دور ہو جائے گی۔ اللہم صلی اللہ۔ اب دیکھیں یہ ہے اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا ذکر ہے، مگر یہ جناب سیدہ سے منسوب ہو گیا۔ اب قیامت تک اسے تسبیح خدا نہیں کہیں گے، تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد، ہر واجب نماز کے بعد جو شخص یہ تسبیح پڑھے سلام کے فوراً بعد، نماز واجب کے سلام کے فوراً بعد یہ تسبیح جناب سیدہ جو ایک مرتبہ پڑھے گا، فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک 1000 سنت نمازوں سے زیادہ بہتر ہے یہ تسبیح، اور اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ ہم حساب نہیں کر سکتے۔ اور پھر صرف یہی نہیں تو واجب نماز کے بعد ہے نا، چلتے پھرتے یہ تسبیح پڑھی جائے، ہر مشکل کا حل اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کے طفیل اس تسبیح میں رکھ دیا، اور پھر فضا بھی دے دی۔ اور پھر دیکھیں اس فضا کی کیسے تربیت کی ہے۔ امام تو امام ہے، مولا کی شہزادیاں تو کائنات کی شہزادیاں ہیں۔ جو جناب فضا آئی ہیں، بی بی نے کیا اس کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ فرمایا ایک دن میں کام کروں گی، تم اللہ کی عبادت میں دن گزارنا، اور ایک دن تم کام کرنا، میں اللہ کی عبادت میں دن گزارنا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ بی بی نے اس دن اللہ کا ذکر نہیں کرنا، عبادت نہیں کرنی، اور کہا نہیں کام بھی کریں گی عبادت بھی کریں گی۔ ایک دن اسے مکمل دے رہی ہیں دن کہ تو خدا کی عبادت کر، میں کام کر رہی ہوں، اور ایک دن اپنے لیے رکھا کہ وہ کام کریں۔ کس طرح تقسیم کی؟ اب بتائیں یہ گھر جنت بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا؟ یہی وجہ ہے جناب فضا جا رہی ہیں، عبداللہ ابن مسعود مل گئے راستے میں، سلام دعا، کہا فضا بڑی خوش قسمت ہو، جنت میں جاؤ گی۔ عبداللہ نے جناب فضا نے کہا کون سی جنت کی بات کرتے ہو؟ کہا فضا اتنی نادان تو نہیں ہو، تمہیں پتہ ہے میں جس جنت کی بات کر رہا ہوں، قیامت کے دن جو جنت ملنے والی ہے۔ جناب فضا نے، میں یوں کہوں کہ بڑے ناز سے فرمایا ہوگا، وہ اس جنت کی تجھے انتظار ہوگی، میں تو اب بھی جنت میں رہتی ہوں۔ اللہ کہ میری جنت تو وہی ہے جہاں علی و فاطمہ رہتے ہیں، جہاں حسنین کریمین رہتے ہیں۔ اور پھر جناب فضا کی ایسی تربیت کی کہ 30 سال مشہور ہے، 30 سال جناب فضا حبش سے آئی ہیں، امیر المومنین اور جناب سیدہ کی تربیت میں وقت گزارا ہے۔ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہیں کرتے جیسی انہوں نے اپنی کنیز کی تربیت کر دی کہ 30 سال پورے لوگ عام عربی میں بات کرتے تھے، جناب فضا قرآن کی آیتوں سے کلام کرتی تھی، قرآن کی آیتوں سے جواب دیتی تھی، ہر بات کا جواب قرآن کی آیت سے۔ کیا گھرانے کی تربیت ہے! ہم تو ان کے بچوں کے بارے میں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر یہاں تو کنیزوں اور غلاموں کا یہ حال ہے کہ ایسی تربیت کر دی ہے کہ لوگ عام عربی میں بات کر رہے ہیں اپنے محاورتاً، اور یہ قرآن کی آیتوں سے جواب دے رہے ہیں۔ ایسی تربیت امیر المومنین نے جناب قمبر کی کر دی، جو اس گھرانے سے وابستہ ہو گیا۔ یہ گارنٹی شدہ چیز ہے، جو اس گھرانے سے وابستہ ہو گیا، متمسک ہو گیا، جس نے نیت خالص کر لی کہ ہم نے اہل بیت کے راستے پر زندگی گزارنی ہے، خدا کی قسم وہ خود تربیت کرتے، اس دور میں بھی کرتے ہیں۔ وہ اسی طرح امام ہے جیسے اس زمانے میں امیر المومنین اور امام حسن حسین امام تھے، آج امام زمان اسی طرح امام ہے۔ ہم ان کی زیارت نہیں کر پاتے، ہم ان کو نہیں دیکھتے، تو یہ ہمارا قصور ہے۔ غیبتہ منا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی غیبت ہماری وجہ سے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے امامت کو تحمل کر سکیں اور درک کر سکیں۔ جنہوں نے کیا ہے اب دیکھ لیں، بہت سے لوگ دنیا میں ملیں گے۔ یہ گھرانہ خدا کی قسم، اس گھرانے کے برابر دنیا میں کوئی نہیں، اس گھرانے کے غلاموں اور کنیزوں کے برابر کوئی نہیں۔
جب امیر المومنین اور ائمہ کے حالات پڑھتے ہیں نا اور اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں دنیا کن کے پیچھے چل رہی ہے، زمین اور آسمان، جنت اور جہنم کا فرق نظر آتا ہے خدا کی قسم۔ جیسے فرمایا حضور سرکار دو عالم نے بھی فرمایا ہے کہ جب جنت کے باغوں میں تمہارا گزر ہوا کرے تو اپنی ضرورت کی چیزیں لے لو۔ کہا یا رسول اللہ جنت کے باغوں میں تو مرنے کے بعد جائیں گے، دنیا میں؟ کہا نہیں، دنیا میں جنت کے باغ۔ فرمایا وہ کون سے باغ ہیں؟ کہاں جہاں میرا اور میری اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے وہ جنت کے باغ ہیں۔ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے خدا کی قسم یہ جنت کے باغ میں بیٹھے، ایک تو ویسے ہی اللہ کا گھر ہے جی جہاں مولا کو بیٹھنا پسند ہے، اور پھر ذکر محمد و آل محمد، اور پھر خصوصاً جناب سیدہ کی محفل ہے، صلوات بھیج دے محمد۔ بس عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری محبت سچی محبت ہو جائے، لفظی محبت نہ ہو۔ ہم اپنی ہر مشکل کو بھول جائیں ان کی مشکل کے مقابلے میں، اپنی ہر مصیبت کو، اور بھول بھی جاتے ہیں، خدا گواہ بھول جاتے ہیں۔ جس کے پیارے فوت ہو جاتے ہیں، باپ فوت ہو جائے، ماں بہن بھائی اولاد فوت ہو جاتی ہے، تو ہمیں سکون کس سے ملتا ہے؟ ذکر اہل بیت۔ جب ان کا ذکر ہوتا ہے ہم اپنی مصیبت بھول جاتے ہیں۔ اولاد لخت جگر ہے، جوان بچہ فوت ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں جب شہزادہ علی اکبر کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ماں مر جاتی ہے، بھول جاتے ہیں اپنی ماں کے غم کو جب فاطمہ زہرا اور بی بی زینب پر آنے والی مصیبتوں کا تذکرہ۔ یہی محبت کا تقاضا ہے کہ مشکل پڑے تو ہم اپنی مصیبت کو بھول جائیں، اہل بیت کی مصیبت کو یاد رکھیں، یہی اجر رسالت ہے۔ ایک واقعہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے ایک ضعیفہ چلی جا رہی تھی، میں توجہ فرمائے، یہی مصائب ہیں اور یہی آخری جملے ہیں۔ ایک بوڑھی خاتون چلی جا رہی تھی، اسے ٹھوکر لگی اور گر گئی اور اس کو چوٹ لگی، پسلیوں میں چوٹ لگی۔ ارے بوڑھی عورت ہے، پسلیوں میں چوٹ لگی ہے، مگر اس نے یہ نہیں کہا ہائے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہائے مجھے چوٹ لگ گئی ہے، میری پسلی دکھ رہی ہے یا درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا لعن اللہ ظالمی کا یا فاطمہ زہرا، لعن اللہ ظالمی کے یا فاطمہ زہرا، اے بی بی دو عالم آپ پر ظلم کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ان سے یاد آیا ہوگا نا کہ میری پسلی پہ چوٹ لگی ہے تو مجھے اتنا درد ہو رہا ہے، فاطمہ زہرا کی تو پسلیاں توڑ دی گئی تھیں۔ بس وہ کوئی سپاہی وہاں سن رہا تھا، اس سپاہی نے اس کو پکڑ لیا اور جیل میں ڈال دیا ہوگا یا کیا۔ تو مومن کوئی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا تو وہ فوراً امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، کہا مولا اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اسے چوٹ لگی تھی، اس نے یہ جملہ کہا لعن اللہ ظالمی کے یا فاطمہ الزہرا، اسے سپاہی پکڑ کے لے گئے۔ فوراً امام اٹھے، کہا چلو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امام نے دعا کی، پروردگار اس نے میری جدہ کی مظلومیت کو یاد کیا، اس کی مشکل کو آسان کر۔ امام نے دعا کی، اب ظاہر ہے جس کے لیے امام معصوم دعا کریں دعا تو فوراً قبول ہونی ہے۔ تو یہ جو راوی ہے جس نے مولا کو آ کے خبر دی، یہ جلدی سے گیا اور وہاں اس بڑھیا کو قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ کبھی اس نے کیا جرم کیا ہے؟ کہا اس نے یہ جملہ بولا تھا، سزا دے۔ قاضی نے کہا غلط تو نہیں کہا اس نے؟ اللہ، قاضی بھی دشمنان اہل بیت کا قاضی ہے، مگر وہ امام کی دعا کا اثر ہے کہ قاضی کا دماغ پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ کہا نبی کی بیٹی تھی جس نے ظلم کیا، اس پر اللہ کی واقعی لعنت ہو، اس نے کوئی نام تو کسی کا نہیں لیا، اسے آزاد کرو اور 200 دینار بھی اس کو دے دو۔ اس نے کہا آزادی قبول ہے مگر 200 دینار نہیں لوں گی۔ دینار کا انکار کر، 200 دینار سونے کے انکار کر کے آ گئی۔ یہ صحابی امام کہتا ہے میں نزدیک جا کے پوچھا کہ تم نے 200 دینار لینے سے کیوں انکار کر دیا؟ کہا فاطمہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ میں ظالموں سے کچھ نہ لوں۔ اس شخص نے آ کے جب مولا کو بتایا، امام خود اس کے گھر تشریف لے گئے
اور اس کی اعانت کو کچھ رقم دے کے آئے. فرمایا یہ فاطمہ کی محبت میں قبول کر لے. اور پھر امام زار و قطار وہاں بیٹھ کے رونے لگے. جب صحابی نے پوچھا مولا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کو چوٹ لگی، اس نے میری دادی کو یاد کیا، میں نے دعا کی، اس کی مشکل حل ہو گئی، مگر اس کے دل میں میری جدہ کی کتنی محبت ہے، میرے دل میں تو فاطمہ کی اس سے بھی بڑھ کے محبت ہے. عزادارو بی بی کی شہادت کے ایام ہیں، کتنا مشکل وقت بنت رسول نے گزارا ہے، اور وہ آخری وقت آ گیا. امیر المومنین نے جب آخری دن دیکھا جناب سیدہ کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ ہے، فرمایا بی بی جب سے آپ کے بابا گئے ہیں میں نے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی، آج مسکراہٹ کی کیا وجہ ہے؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں جب میں سوئی تو میں نے بابا کو خواب میں دیکھا، میرے بابا آئے ہیں، میں بابا سے لپٹ گئی، بابا آپ کے بعد اس امت نے مجھے بہت ستایا ہے. میرے بابا نے فرمایا فاطمہ تیری مصیبت کے دنیا میں مصیبت کے دن ختم ہو رہے ہیں، بس کل رات تو میرے قریب آ جائے گی، میرے پاس آ جائے، میں اس لیے خوش ہوں کہ میں جانے والی ہوں. پھر کہا یا علی ذرا میرے پاس بیٹھے، میں آپ سے تھوڑی سی باتیں کرنا چاہتی. میں اور آپ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی فرد امیر المومنین کے درد کو سمجھ نہیں سکتا ہے کہ امیر المومنین پر کتنی بڑی مصیبت ہے. کالی بیٹھیں، میری کچھ دو چار باتیں سن لیں، میری کچھ وصیتیں سن لیں. سب سے پہلا جملہ جو جناب سیدہ نے کہا اور پر امیر المومنین بہت روئے، کہا یا علی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. امیر المومنین بہت روئے. فرمایا بی بی آپ تو معصومہ ہیں، رسول خدا کی بیٹی ہیں، معصوموں کی ماں ہیں، آپ اور غلطی کا امکان؟ آپ سے کوئی غلطی نہیں. کہا مجھ سے راضی ہیں؟ فرمایا ہاں میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا رسول بھی تجھ سے راضی ہے، میرا خدا بھی تجھ سے راضی. کہا پھر بس خدا کے سامنے یہی کہہ دیجئے، یہ جناب خدیجہ کی بیٹی ہیں، بی بی خدیجہ نے بھی یہی کہا تھا رسول خدا کو، بس خدا کے سامنے یہ کہہ دینا پروردگار میں فاطمہ سے راضی ہوں. اور کہا یا علی میری کچھ وصیتیں، میں دنیا سے جانے والی ہوں، بس میری وصیت یہ ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں میرے مرنے کی خبر ان کو نہ دینا جنہوں نے میرا محسن شہید کر دیا، میرے جنازے پہ وہ نہ آئیں جنہوں نے میرا پہلو زخمی کیا ہے، جنہوں نے مجھے ستایا ہے وہ میرے جنازے پہ نہ آئیں. اور یا علی میری وصیت ہے کہ میرے ظالم اور میرے قاتل، میری اولاد کے قاتل میری قبر پہ بھی نہ آئیں، انہیں میری قبر کا نشان بھی نہ ملے. آپ خود مجھے غسل دیں، آپ خود مجھے کفن پہنائیں، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھائیں اور جہاں مناسب سمجھیں مجھے سپرد خاک کر دیں، مگر میری قبر کا نشان کسی ظالم کو نہیں ملنا چاہیے. اور فرمایا یا علی مجھے پتہ ہے آپ میرے بعد شادی کریں گے، مگر میرے بچوں کا خیال رکھنا. اور فرماتے ہیں کہ جب شادی کریں تو ایک رات میرے بچوں کے پاس رہا کریں، میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے. بس عزادارو جناب سیدہ کی شہادت ہوئی، سنتے رہتے ہیں، بی بی عبادت میں مشغول ہو رہی ہیں، بچوں کو نانا کی قبر پہ بھیج دیا ہے. اور جناب فیضہ اور ام ایمن کو کہا میں دروازہ بند کر رہی ہوں حجرے کا، اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، جب تک آواز آئے سمجھنا فاطمہ دنیا میں ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہے. المختصر یہ ہے کہ بچے نانا کے روضے پر ہیں، شہزادے اپنے نانا کی قبر سے لپٹے ہوئے ہیں، بچے ہیں، نیند آ گئی، خواب میں دیکھا نانا آئے ہیں، کہہ رہے نانا ہماری ماں بہت بیمار ہے، ہماری ماں کا پہلو زخمی ہے، نانا جان آپ دعا کریں ہماری ماں کو اللہ صحت دے. رسول خدا نے سینے سے لگا کے فرمایا بچوں جاؤ تمہاری ماں میرے پاس پہنچ چکی ہے، جزاکم ربکم. شہزادے سب سے پہلے امیر المومنین کے پاس گئے،
امیر علیہ السلام بھی مسجد نبوی میں جا کے خبر دی، بابا ہماری ماں دنیا سے چلی گئی ہیں۔ امیر المومنین اپنا امامہ نہ سنبھال سکے، اسی عالم میں گھر میں آئے، دیکھا بی بی دنیا سے جا چکی ہے۔ بچوں کا گریہ بلند ہو رہا ہے۔ خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہیں، مولا ایک ایک بچے کو اپنے سینے سے لگا کے فرماتے ہیں اپنی ماں پہ رو ضرور مگر آواز نہ نکلے، زہرا کے دشمنوں کو خبر نہ ہو جائے کہ بی بی دنیا سے چلی گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس رات کا وقت ہے، امیر المومنین غسل دے رہے ہیں، فضہ اور ام ایمن پانی دے رہی ہیں کہ اچانک امیر المومنین اس طرح روئے ہیں جس طرح لکھا ہے کہ جیسے ساون کے بادل برس رہے ہوں، اس طرح امیر المومنین کائنات کا سب سے بڑا صابر امام جناب فضہ پوچھتی ہیں مولا اس گریے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا فضہ فاطمہ نے کتنے زخم مجھ سے چھپائے ہیں، میں پوچھا کرتا تھا تو بنت رسول یہی کہتی تھی نہیں یا علی میری طبیعت ٹھیک ہے، اب جو غسل دے رہا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ زہرا کے بدن اطہر پہ کیا کیا زخم لگے ہوئے۔ بس عزیز و جنازہ تیار ہوا، مولا نے فرمایا آؤ بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ امام حسن آ گئے ہیں اور بچے آ گئے مگر جناب سید الشہداء نہیں آ رہے۔ کہا حسین بیٹا تم بھی تو آؤ نا اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ سید الشہداء فرماتے ہیں ماں بابا جان میری ماں مریم سے افضل تھی، میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ جب بی بی مریم کا انتقال ہوا تو مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا، میری ماں بلائے گی تو میں ماں کے جنازے پر آؤں گا، اور وہیں سے کہا اماں آج تو بلائے گی تو کل کو کربلا میں بھی بلاؤں گا۔ جزاکم ربکم لکھا ہے کہ بندے کفن کھل گئے، بی بی کے ہاتھ باہر برآمد ہوئے، گویا جنازہ زہرا کہہ رہی ہے آ میرے کربلا کے غریب بیٹا، آ میرے پیاسے بیٹے، آ حسین میرے گلے سے لگ جا، آج میں بلا رہی ہوں تو آ جا، کل کو جب تو گھوڑوں کی سموں کے تلے تیرا لاشا پامال ہو رہا ہوگا تو میں تیرے سرانے آ جاؤں گی۔ بس عزیزوں جناب سید الشہداء لپٹے ہوئے ہیں ماں کے جنازے سے، ادھر سے امام حسن بی بی زینب بی بی ام کلثوم لپٹی ہوئی ہیں۔ ایک ہاتف غیبی کی آواز آتی ہے یا علی اپنے بچوں کو زہرا کے جنازے سے الگ کیجئے۔ ملائے اعلیٰ میں ملائکہ یہ منظر برداشت نہیں کر پا رہے۔ بس عزیزو خدا جانتا ہے امیر المومنین نے کس مقام پہ جناب سیدہ کی قبر بنائی اور اس طرح وصیت کو پورا کیا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، آج تک کسی کو سوائے معصومین کے کسی کو پتہ نہیں ہے بی بی کی قبر مطہر کہاں ہے۔ کتنی بڑی مظلومیت ہے، ہمارے آخری نبی کی سب سے افضل نبی کی اکلوتی بیٹی کا جنازہ تو دھوم دھام سے اٹھنا چاہیے تھا، ایسا روزہ بنا ہوا ہوتا جیسا روزہ کسی کا نہ ہوتا، مگر یہ زہرا کی مظلومیت ہے کہ رات کو جنازہ اٹھ رہا ہے، علی اٹھانے والے ہیں، امام حسن اٹھانے والے ہیں، امام حسین ہیں، اور چوتھا پایا خالی ہے، کوئی چوتھا مرد نہیں ہے جنازہ اٹھائے۔ جنازہ اٹھا، رات کی تاریکی ہے اور دیکھا مولا نے محسوس کیا کوئی بچی جنازے کے نیچے ہے۔ کہا حسن بیٹا یہ کون ہے؟ کہا میری بہن زینب ہے، وہ چاہتی ہیں ماں کی تدفین میں شامل ہوں۔ کہا نہیں جنازہ رکھو بیٹا، پہلے زینب کو خیمے اپنے کمرے میں پہنچاؤ۔ علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ چاہے رات کی تاریکی ہے مگر زینب گھر سے باہر آئے۔ ہم عرض کریں مولا آج تو آپ برداشت نہیں کر رہے مگر یہی زینب برہنہ سر ہوگی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوں گے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، بازاروں اور درباروں میں یہی زینب جا رہی ہو۔ الہی و ربی و سیدی و مولا، پروردگارہ ان آنسوؤں کو قبول فرما، اس گریے کو قبول فرما، اس کا بہترین اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرما۔ پروردگار جناب سیدہ اور ان کی اولاد کی مظلومیت کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاضرین کی دعاؤں کو مستجاب فرما، بانی مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار تمام مرحومین امت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہم سب کے تمام مرحوم مومنین و مومنات کو جناب سیدہ کے جوار میں جگہ عطا فرما۔
پروردگار ہم سب کو مرنے کے بعد جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں مرنے سے پہلے جناب سیدہ اور ان کے خاندان عصمت و طہارت کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ پروردگارہ ہمیں دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد تمام مومنین کی مشکلات کو دور فرما، ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، تمام مومنین پر خصوصی برکتوں کا نزول فرما۔ جناب حاجی اسلم صاحب کی ان سلسلہ مجالس کو اور جن جن نے اس پہ حصہ لیا ہے، تشریف لائے ہیں، پروردگار مجھ حقیر سمیت سب کے حاجات کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار ہمیں زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ علماء اعلام، مراجع اعظام، رہبر معظم، مومنین کرام دنیا میں جہاں کہیں ہیں ان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمیں ان مقامات کی بار بار زیارت کا شرف عطا فرما۔ جن جن مومن بھائی نے التماس دعا کی ہے پروردگار ان کی جو بھی حاجت ہے تو ہی جانتا ہے، سب کی حاجتیں پوری فرما۔ خصوصاً بہت سے مومنین ان کے ہاں اولاد نہیں ہیں، جناب سیدہ کی اولاد کا واسطہ ان کو اولاد صالح اولاد عطا فرما۔ جو بیمار ہیں خصوصاً ہمارے حاجی فیض صاحب علیل ہیں، ان کا بیٹا علیل ہے، ایک بچہ جو میں نے عرض کیا کہ اس کے پانی ہے دماغ میں، اور جو بہت سے مومنین مومنات ہیں ان سب کو شفاء کلی عنایت فرما۔ پروردگار جتنی بھی مشکلات دنیا و آخرت ہیں مومنین کرام سے دور فرما، ہمیں آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی دعاؤں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، بحق محمد و آلہ المعصومین، رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔